بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین کا لائیو نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل۔ جن کا دور حکومت میں تھا اور لوگوں کے دلوں پہ تھا وہ تھے بابا جی، جن کو جتنا بھی ایکسپلین کر لوں، جتنے بھی الفاظ استعمال کر لوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی تعریف اس ناچیز سے مکمل ہو پائے گی۔ لیکن ایک بات آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ حکومت میں راج کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن دلوں پہ راج کرنا وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور شاید خطہ پیر پنجال کی اس سرزمین کے اوپر بھی ان کے نام کو لے کر لوگ جو تھے وہ خوش رہتے تھے، کیونکہ ان کے نام سے ہی جو ہے وہ محبت دکھتی تھی۔ بابا جی جب کہتے تھے تو سب لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی، لبوں پہ بھی مسکراہٹ آتی تھی۔ اور چناب کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کی بات کریں، آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں غریب لوگوں کے لیے کام کیا، نہ صرف حکومت میں بلکہ پولیٹکس چھوڑنے کے بعد بھی آج بھی ان کی مثالیں جو ہیں وہ زندہ دل ہیں، وہ تھے، وہ ہیں اور وہ رہیں گے، اور بابا ایک قوم کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی صاف الفاظوں میں کہنا چاہوں گا کہ جب ان کا دور اقتدار تھا اور اس وقت میں بھی انہوں نے عوام کے لیے دن رات محنت کیا۔ حالانکہ 65 اور 71 کی جو لڑائی ہوئی تھی، جو وار ہوا تھا، اس میں بیلٹ بارڈر والے جو ایریاز تھے وہاں پہ جو ٹرائبل لوگ تھے ان کی مدد کی گئی تھی، اور 3rd ہائیسٹ سولین ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا انہیں، پدم بھوشن کے ایوارڈ سے۔ اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ جب سیاست چھوڑی اور ان کے بعد جب ان کے فرزند نے، یعنی کہ جو آج سجدہ نشین ہیں میاں الطاف صاحب، جب انہوں نے اقتدار میں وہ آئے اور تب سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں کبھی ہار نہیں دیکھی، صرف جیت ہی حاصل کی ہے۔ بلکہ صرف کشمیر میں نہیں، حالانکہ اپنی جیت کا پرچم جو تھا وہ خطہ پیر پنجال کی وادیوں میں بھی وہ لہرا کر آئیں۔ اسی سب پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید رائی صاحب ہیں، جو ریسرچ ٹرائبل کے ایک مایہ ناز شخصیت ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ ایسے بڑے لیڈرز کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کیا ہے، اور ان کی جو اقتدار کی ٹائم کی بات کریں یا پھر ان کی زندگی کی بات کریں، ان سب چیزوں کی معلومات بہت بہترین طریقے سے رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سمے دینے کے لیے۔ 1923 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، پہلناڑ وانگت کنگن کے اندر ہوئی تھی۔ لوگ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ بابا جی پولیٹکس میں کیوں آئے تھے، کن وجوہات کے اوپر انہوں نے پولیٹکس میں ان کا آنا جو ہے وہ پسند کیا۔ حالانکہ یقین مانیں گے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک علم کے سمندر تھا ان کے پاس، اور جس طریقے سے اب بات کریں ہم، ہر قوم انہیں مانتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی، ان کے اخلاق کا چرچا تھا۔ لیکن پولیٹکس میں آنے کا کیا کارن تھا، کن وجوہات کے اوپر انہوں نے پولیٹکس جو ہے وہ جوائن کی تھی، تھوڑا سا ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو ان کی لیگیسی کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور وہ کنہی حالاتوں میں جو ہے وہ سیاست اور ولایت دونوں میں جو ہے انہوں نے اپنا اونچا مقام حاصل کیا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے دادا حضرت بابا جی صاحب میاں عبید اللہ لاروی جو ہیں وہ بالا کوٹ والے علاقے جو سرحد کے پار ہیں اس وقت، تو وہاں سے ان کے پیر و مرشد میاں نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، اور ایک جگہ بتائی، اور وہ جہاں آج ان کا مزار ہے اور جہاں وہ آج بسے ہوئے ہیں یہ وہی جگہ تھی۔ کچھ خانہ بدوش لوگ، کچھ ہمارے قبیلے کے لوگ، بکروال لوگ جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے لائے پالکی میں، اور انہوں نے کہا کہ بس یہی جگہ ہے جہاں پہ مجھے رہنا ہے اور جہاں مجاہدے کرنے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی جو ہے حضرت عبید اللہ لاروی میاں بشیر صاحب کے دادا صاحب، انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے ایک مجاہدے میں اسلام کی ترویج و تقویم میں گزاری، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پوری زندگی میں مجاہدے کیے، کتابیں لکھیں، CRFیاں لکھیں۔ وہ ایک شاعر تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک اسکالر تھے، اور انہوں نے ایک منشی صاحب اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ وہ لکھتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے اسلامی کتابیں، ملفوظات نظامیہ ان کی کتاب ہے، اسرار کبیری ان کی کتاب ہے، جو کہ مطلب میری ادارت میں وہاں کلچرل اکیڈمی میں چھپی ہیں ان کتاب۔ اس کے بعد بابا جی صاحب کی CRFیاں۔ تو ایک تو وہ لیگیسی ہے کہ بھئی میاں بابا جی صاحب کا نام جو ہے نا وہ پورے برے صغیر میں ایک بڑے
سینٹ کے طور پر، ایک بڑے صوفی کے طور پر، ایک بڑے اسلامی محقق کے طور پہ، ایک بڑے عالم کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو ان کے ہاں میاں نظام الدین صاحب کی پیدائش، اور میاں نظام الدین صاحب جو ہیں وہ میاں بشیر احمد لاروی صاحب کے والد ہیں، تو وہ بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور وہاں تھوڑا سا آگے چل کے تو یہ سلسلہ میاں نظام الدین کی وجہ سے گوجری میں شاعری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ان کا گھر ہے، یہ جو ان کا پورا بابا جی صاحب کے بابا نگری ہے، وہ مرکز بنتا ہے علم و ادب کا، اور گہوارہ بنتا ہے گوجری زبان کے لیے، پنجابی زبان کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا. اور سائیں قادر بخش وہاں ہوتے ہیں، خدا بخش زار وہاں ہوتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے شاعروں کے آپ نام لے لیں وہ اس ان کے ساتھ جڑتے ہیں. اسرائیل اثر صاحب جڑتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بڑا قافلہ بنتا ہے گوجری میں لکھنے والوں کا. جب انہوں نے خود پہلی غزل کہی کہ اتھرواں نہ پوچھے کوئی دسو کتوں آویں تم، کٹ گئے رت کلیجا بچوں پانی کیوں بناویں تم، اور اسے اوپر انہوں نے کیونکہ لکھو، پھر انہوں نے لکھنا شروع کیو. خدا بخش زار صاحب جو اتنے بڑے گوجری کے شاعر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میاں نظام الدین صاحب نے کہا تو گوجرا شعر نہیں کہتا. گوجرا، ہاں گوجرا شعر نہیں کہتا، مطلب انہوں نے کہا تو پنجابی کہتا ہے، گوجرا شعر نہیں کہتا. پھر ان کے بعد جو آج آپ گوجری میں خدا بخش زار کو سب سے اونچے مقام پہ پاتے ہیں، یہ میاں نظام الدین صاحب کی شخصیت ہے. میاں نظام الدین صاحب نے ان کو کہا کہ آپ 67 میں 67 میاں نظام الدین جو پرجا سبھا تھے اس کے ممبر تھے، جو راجے کے ٹائم پہ بنی تھی اسمبلی، ہاں اس کے ممبر تھے. پھر یہ لگاتار جب سے یہ سیاسی سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے وہ جو ہے وہ جیت حاصل کرتے آئے ہیں. تو اس کے بعد 67 میں 67 میں جو کتابوں سے معلوم پڑا تو انہوں نے پہلا الیکشن لڑا. 72 میں میاں نظام الدین صاحب کی وفات ہوگی. تو اب یہ سارا دیکھیں، تب تک تو وہ سیاست میں تھے، جیسے الطاف صاحب آج سیاست میں ہیں، لیکن ایک پوائنٹ آ جاتا ہے، مطلب ایک درویش کے لیے ایک پوائنٹ آ جاتا ہے. جیسے ان کے والد صاحب نے چھوڑ دیا تو یہ آگے میاں بشیر صاحب 67 میں. 72 میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب میاں نظام الدین صاحب کی وفات ہو گئی، ان کے بعد انہوں نے سیاست کو اور گدی نشینی دونوں ان کے ذریعے سے ہونے لگی. اور میں بتاؤں کہ 72 کے بعد 77 میں انہوں نے الیکشن لڑا، 82 میں 83 میں دوبارہ لڑا. ٹوٹل 4 الیکشن لڑے. 4 الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد میاں الطاف لڑے گا، میرا لڑکا لڑے گا، یا ایک لڑکا. الطاف صاحب سے میرا ایک انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ کانگریس نے بولا کہ ان کو بولا گیا کہ ایک لڑکے کے نام پہ ٹکٹ ہے. تو میں گیا تھا لینے، تو انہوں نے کہا تم ہو، آپ ہو، مطلب ان کو لگا کہ بھئی یہ مطلب جیت پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں. تو بہت بڑی چیز تھی. بابا صاحب نے کہا کہ مطلب جتاڑو مارو کم ہے، مطلب جیتنے کا کیا ایشو ہے ان کے سامنے کوئی. وہ انہوں نے کنگن سے بھی لڑا، درال سے بھی لڑا، آخری الیکشن انہوں نے درال سے لڑا. وہ کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جب شیخ عبداللہ صاحب تھے، بخشی کا دور تھا اس زمانے میں، حالانکہ کافی اچھی ملاقاتیں ان کی جو راجیو گاندھی، اندرا گاندھی جی کے ساتھ بھی ہوتی تھی. جو ان کا وہ اپنا ایک ٹینور تھا جب وہ اقتدار میں تھے، اور جب وہ کیبنٹ منسٹر رہے ہیں، اس وقت میں سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے ٹرائبل لوگوں کے لیے بہت کام کاج کیا. کیا اس چیز کی اس وقت کی کوئی معلومات آپ کے پاس ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا روبرو کروانا چاہیں گے، بیان کرنا چاہیں گے؟ بنیادی طور پہ مطلب کابینہ میں کوئی رواج نہیں تھا جو کشمیر سے حکومت چلتی تھی. ہمارے لوگوں کو کابینہ میں نہیں رکھتے تھے، ہمیں لوگ منسٹر بناتے تھے. زیادہ تر گجروں کے لیے جو منسٹری رکھی ہوئی ہوتی تھی انہوں نے اینیمل ہسبینڈری، اور ڈپٹی منسٹر رہے وہ شیخ صاحب کی حکومت میں پہلی دفعہ، اور دوسری بار جو ہے MOS منسٹر آف اسٹیٹ رہے. اور کابینہ کے لیے ہاں انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی، مطلب اپنے قبیلے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، گجر بکروال کے لیے، ٹرائبلز کے لیے، ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کے لیے، جس میں انہوں نے اصولوں پہ جنگ لڑی. یہ نہیں ہے وہ کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آ جائے گا، وہ کہے گا کہ میں ہندوستان کا بڑا لیڈر ہوں تو یہ مروب ہو جائیں گے، یا جموں کشمیر کا بڑا لیڈر ہوگا تو مروب ہو جائیں. نہ
میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب کی کشمیر کے لوگ تو بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن رجوری پونچھ کے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ اس بار جب ان کا نماز جنازہ تھا اس میں جو شمولیت ہم نے دیکھی یعنی کہ پیر پنجال کے لوگوں کی بہت زیادہ تھی. جب عرس مبارک ہوتا ہے اس پہ بھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو لوگ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو پیر پنجال کے ساتھ ایک بڑا کنیکشن ہے، یعنی کہ ایک دلی کنیکشن تھا ان کا، اور عوام بھی بہت محبت کرتی ہے. حالانکہ ہم نے اپنی ایسی گجر قوم میں کوئی بھی شخصیت نہیں دیکھی جن کے ساتھ اتنی محبت ہوگی. اپنے ضلع کے لوگ محبت نہیں کر پاتے ہیں، پھر ایک ڈویژن سے دوسری ڈویژن کے میں جانا، محبت کرنی ایک بہت بڑی بات ہے. اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کون سی ایسی خاصیت تھی جو لوگ اتنے فدا تھے؟ دیکھیں بابا جی صاحب کا جو دیکھیں نا، بابا جی صاحب آگے میاں عبید اللہ لاروی جو بڑے، حاجی بابا صاحب آگے حاجی بابا صاحب آگے میاں نظام الدین صاحب، اور بابا صاحب آگے میاں بشیر. آپ یقین کریں میں ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا گجر نگر میں آپ آنا میرے پاس، تو انہوں نے بلا بھیجا. تو میں گیا وہاں پہ. ان کے ساتھ ایک کام کیے ہوئے ایک کشمیری پنڈت تھے، تو انہوں نے کوئی مچھی لائی تھی بنا کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ کھانے کے لیے بلایا کہ تم کھاؤ، یہ کتنی لذیذ مچھی بنا کے لائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں 5ویں میں پڑھتا تھا مدرسہ اشاعت العلوم چنڈک میں، جو کہ مدرسہ بھی تھا اور ہمارے لیے ایک سکول تھا. تو ان کو آنا تھا وہاں پہ میاں صاحب کو، تو ہم لوگ انتظار میں تھے. میں 5ویں میں 4تھی میں پڑھتا تھا اور مجھے کچھ وہاں پہ بولنا تھا. تو اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا بولا. تو وہاں پہ میں نے بولا، میں نے کہا پورا دن میں نے انتظار کیا، تیاری کی آپ کے سامنے بولنے کے لیے، اور جب میں بول کے آیا تو میرے والد صاحب نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بڑا اچھا بولا وہاں پہ، اور انہوں نے بھی بڑا مطلب میرے سر پہ تو میں نے کہا وہ دن اور آج کا دن کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں یا یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے مجھے ایک ان کا ایک خلیفاؤں کا سلسلہ تھا، مطلب مریدوں کا سلسلہ تھا. وہ درال کو اپنی مصر کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ پنچ جوری کا بٹا شاعر ہوگا، ایسے تو نہیں کہتے تھے. بابا صاحب نے جو کہہ دیا کہ میری درال میری مصر ہے. اتنے خوبصورت لوگ ہیں. آج دیکھو نا جا کے جب شکلیں نکلی ہیں تو مصر ہے، ان کا کہا ہوا کہیں گیا نہیں ہے. اچھا وہ جو سلسلہ تھا نا بابا جی صاحب کے ساتھ مریدوں کا، کراس سیکشن آف سوسائٹی، مطلب ٹرائبلز کو، گجر بکروال کو چھوڑ کر کے دوسری آئیڈینٹی جو راجپوت لوگ ہیں، ملک ہیں وہاں پہ، یہ کشمیری ہیں، اس کے بعد مغل ہیں، اس کے بعد قریشی ہیں، میر ہیں، تمام برادریاں جتنی برادریاں ہیں سب برادریوں کے ساتھ ان کے ساتھ محبت پیار ہے. کوئی بھی ہو، شیخ ہوں وہاں پہ، کوئی تانترے ہوں، کوئی ہوں. اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ نقشبند سلسلے سے تھے، اور جیسے کہ نقشبند سلسلہ جو ہے وہ لگاتار ہم یہ کہیں گے کہ جاری ہے. آگے بھی کئی سارے ان کے ایسے بچے ہیں جن کا نام بھی نقشبند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور آڈینس جو ہے وہ ایک ہی کمنٹ کریں کہ گوجری میں پروگرام شروع کرو، تو چلو تھوڑی بہت گوجری میں شروع کریں گا جی، کیونکہ لائیو دیکھنے لگا اس لیے. تو یوں نقشبند کو سلسلہ تو یوں تھوڑا تم دسو کہ کس طریقے سے شروعات ہوئی تھی، کیا ہے کس طریقے سے ابتدا ہوئی تھی اس کی، اور کیا سب چیزیں. دیکھو اسلامک جڑا صوفیزم کا سلسلہ ہے نا، اس میں نقشبندی ایک سلسلہ ہے، سور وردی ہے، ترتوسی ہے، پھر بہت سارا سلسلہ ہیں، 4 بڑا ہیں. تو ان میں نقشبندی جڑو نا ایک سلسلہ ہے صوفیہ کو. اس میں مطلب وہی مجاہدہ کرنا، مشاہدہ کرنو، اللہ تعالیٰ کے نال لوکاں نہ جوڑنو، بیعت کرنو، لوکاں نہ آننو نال، لوکاں نہ ترغیب دینی. بھئی بیس کے ایک جگہ بیس کے کس طرح نال چلو کٹے ہو جائے، کس طرح مجاہدہ کیے جائیں. ساری اسرار کبیری شریف کے بچ یا دوسرا جڑا ان کی تعلیماتی کتاب ہیں انہوں کے بچ اس کا بارہ میں بڑو ڈیٹیل ہے. اور وہ صرف عید کے نال نہیں جڑیا تھا، مطلب پنجاب کے نال سرہند شریف کے نال بھی جڑیا ہوا تھا، جڑا بھی مطلب نقشبندی سلسلہ ہے پورا ہندوستان میں. میں سنے جی کئی علی حضرات جڑا پاکستان کا ہے انہوں کے نال بھی کافی گہرا تعلقات تھا. جی ان کا مرشد تھا میاں نظام الدین صاحب. انہیں نے نام کیا، اور بیٹا کو نہ انہوں کا نام کے اوپر رکھے، اپنا مرشد کا نام کے اوپر رکھے.
मतलब बाबा जी साहब ने, मियाँ निज़ामुद्दीन और मियाँ बशीर साहब का नाल तो दुनिया की इतनी ज़्यादा मोहब्बत, क्योंकि वलायत भी उनका कोल थी, मतलब जड़ी रूहानी सिलसिलो थो उसका भी ऊपर था, और दूसरो थो कि जो सियासी सिलसिला थो ना वलायत और सियासत उन्होंने इकट्ठी करके रखी, और या कि जड़ा अल्लाह का वली है उन्होंने निशानी है कि डरता नहीं किसी को, बिल्कुल। और मियाँ साहब डरता नहीं था किसी को। राय साहब तुमने लगे कि जिस तरीके का नाल मियाँ साहब पूरी कौम ते पूरी आवाम ते इस दुनिया फानी ते चल बसे हैं, उन्हों की जी कमी है वह कोई पूरी कर सके को? क्या इससे पहले भी कोई इक़्तिदार में ऐसा लीडर थो हमारे को जिसकी इतनी तारीफ़ हुई है या जिसकी इतना हौसला अफजाई है जिसने कौम ने याद रखियो है, या फिर आज के बाद भी कोई ऐसी कोई शख्सियत आ सके कि इस कौम में जैसी मियाँ साहब शख्सियत थी? क्योंकि लोग रजौरी पुंछ का बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हालांकि 2-3 दिन से हम देखने लगा वह सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म पर जुड़ा है, लगातार पोस्ट वगैरह अपलोड की जाए लगी हुई, और उसमें सिर्फ रवास पटासी है। बिल्कुल। देखो जी, मियाँ साहब के कद गो लीडर इसलिए जरा ना जिसले इन्होंने कल वसाल हो गया ना, वो पर्दो कियो इन्होंने दुनिया तो पर्दो कर गया, उस वेले मतलब पूरा इस कबीला के अंदर IAS अफसर भी हैं जनाब, बड़ी बड़ी रैंक तो आया में, बड़ा बड़ा मिनिस्टर यहाँ में बड़ी, लेकिन इन्हों का कद को बंदो जो ना वो नहीं है कि मतलब जिस मजलिस में जानो सारा जरा मजलिस में लोग खड़ा हो जाए, और उन्होंने आदर सम्मान, उन्होंने इज़्ज़त एहतराम, मतलब हर दर्जा उन्होंने, और उन्होंने ना मतलब उन्होंने शख्सियत में एक ना रूप थो, एक बड़ोपन थो, एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब बड़ो मुश्किल वैत हो कि उन्होंने सामने कोई मतलब तम कोई या भी हमने सुना कि बड़ो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वे बेखौफ था, डर नहीं तो जो मन मावा तो बेझिझक कैच नहीं था, बात की बात देखेगा लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस तरीके की भी बारी चीज़ सुनी मैं क्यों ना शेख साहब ना क्यों कि ये मेरी कौम का मेरा मसला नहीं है, ये मेरी कौम का मसला है, शेड्यूल ट्राइब को मसलो है, इक्वलिटी को मसलो है कि भाई काबीना को दर्जो होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह नाल होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, तो उन्होंने कोई डिमांड रखी तो उन्होंने क्योंकि ये तो या पूरी नहीं करता था हूँ, फिर उन्होंने क्योंकि मतलब शेख साहब ने भी कोई उरम परा करके दसे उन्होंने कि मतलब वो नहीं कर सकते, इन्होंने रिज़ाइन दी तो घर आके सो गया, इन्होंने कभी हालांकि इतनो इक़्तिदार को इतनो पोरो जड़ो लबो है ना वो लोग नहीं छोड़ता। अच्छा राय साहब ये भी सुने हैं कि लिखण को भी बड़ा शौक था इन्होंने, कोई सीआरपी वगैरह भी लिखवाई थी, फिर बाद में वे कई अलग अलग मुख्तलिफ जो सिंगर हैं उन्होंने वे गाई भी हैं, वे रिकॉर्ड भी हैं, आज कुछ वे कैसेट में टैप में रिकॉर्डेड हैं कुछ सारी चीज़, इसका बारे में क्या मालूमात है? देखो जी, जड़ो ना जितना भी बड़ा ये हमारा आर्टिस्ट है ना, और मैं बहुत सारा तबस्सुम वांगती एक आर्टिस्ट है, वो पठान है, तो उसको मैं पूछो कि मतलब तू किस तरह बन गयो अपना प्रोग्राम में बुला के, उसने क्योंकि मैंने वो एक जगह प्रोग्राम में बोलियो तो मियाँ साहब उत बैठा था, मियाँ बशीर साहब, उन्होंने कहा तू कल आ जाइए गिरया, तो उन्होंने कोई सीआरपी दी थी कहने लगे तू गा, तो इन्होंने गा दी, बाद में इन्होंने क्या तेरे बाजो आन के दिते उन्होंने ना मतलब हारमोनियम, और किसी की ड्यूटी भी लाई कि भाई तू बजा जम्मू आ गए, वो कोई ना मतलब उस बंदा ना कोई सिखा गयो, तो यो पठान है तो यो बाजू चाह के ले गयो बाबा साहब को लेता, उसने क्या है जी वो नहीं सिखा गयो, है तो यो बाजू चाह तो निकली तू दुनिया ना सिखावे वो जा, बहुत बड़ी करामत है। अच्छा आज जनाब तबस्सुम आर बंदा ना इंटरव्यू लियो, वो क्या कहूँ मैं तबस्सुम वांगती साहब को सीखियो, दुनिया ना सिखा गया वो नहीं, वो एक मरकज़ है, मतलब शेर व अदब को मारा जरा गान वाला है सारा, मतलब सीआरपी गान वाला, सूफिया का गान वाला, सब उस मरकज़ के ऊपर। एक किस्सा मैंने भी याद आया कि वो बचपन में जिस टाइम पैदा हो या मेरा नाल प्रैक्टिकली हुई है जड़ी हूँ तारा शेयर करना चाहूँ कि वो बचपन में जिस टाइम पैदा हुए तो हूँ चाड़ो थो, यानी कि हूँ गल नहीं कर पाऊँ थो, बड़ो चाड़ो जो थो मुँह अल्फाज नहीं निकले था, और मारा वो तो ग्राम है जो मारो ग्राम है वो भी कंगन नहीं कोई केरी, उसमें एक मुशायर हो तो उसमें बाबा जी और आया, और फिर वालिद साहब और ले गया उस मुशायरा में कि बच्चों चाड़ो ये गल नहीं कर सकते, यो मतलब तोतलो है, इसका मुँह अल्फाज नहीं पेश होता, तो फिर उन्होंने ठापो शापो दिता और कहने लगे जा तू इतनी गल करोगे बड़ा बड़ा वकील भी पीछे रह जाएगा, तो वह चीज़ की मिसाल आज भी दी जाए, तो करामत भी ना की बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा थी। हालांकि इस तरह नहीं लोग जनाब, इस तरह नहीं लोग आता, और क्या सैकड़ा की तादाद में उन्होंने मजलिस में लोग बैठा हुए,
सवेरे बाहर निकलें तो 200 आदमी 400 आदमी इंतज़ार करते हुए, शाम वाले निकलें तो 200 बंदों इंतज़ार करते हुए, उसमें बड़ा बड़ा लोग भी हैं, बड़ा बड़ा अपना तरसे था वास्ते हैं। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ आवें और देखे चले जाएं, कुछ नहीं। मैं हूँ ना का बहुत सारी मजलिसामा की तरह बैठा हुएगा, अम्मी कोशिश करा कि बैस के सुना लोग की के बड़ी सादगी की ज़िंदगी गुजारी है, डाउन टू अर्थ था, बहुत सादगी की ज़िंदगी। अच्छा, और लोग के मतलब लोग के पूछने लगा, लोग के फरियाद करने लगा, हाँ हम बैस के सुना हुआ था, मतलब कि कोई मौका मिल गया था उन्होंने, मतलब क्योंकि तू बैस, अच्छा बैस किया तो क्या कि मजलिस लगी हुई है, उन लोग का ना अपना अपना मसला है। अच्छा, मैस को मसलो है, गाँव को मसलो है, बच्चा दूध नहीं पीतो, बच्चा नहीं होता, मतलब किस तरह, मतलब ऐसा ऐसा मसला कि इंसान सुन के हैरान हो जाए। और फिर हर एक चीज़ वास्ते उन्होंने अपना जरा लोग काम करें उन्होंने नाल था वे उन्हें समझू कि वे उन्हें गल ना समझे था। सर ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे गुजर कौम वास्ते कि उन्होंने 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिली हुआ है, और जो मिलना मुश्किल नामुमकिन है कि 2008 में उन्होंने मिली हुआ है, जिस टाइम में उन्होंने फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में भी वे नहीं आया, जो उनका फर्जान थे जो सजदा नशीन अजमी अल्ताफ़ साहब, उन्होंने फिर वो इक़्तिदार पूरा संभाल लियो और फिर उस तरीके से उन्होंने अपना जो सिलसिलो कारवान चलाया। लेकिन इतना बड़ा अवार्ड लेना एक हमारे गुजर कौम में मैंने लगा कि यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और हमारे से बहुत खुशी की गल, हमने इस पर प्राउड महसूस करना चाहिए कि हमारी कौम में ऐसा भी मतलब आलम में लीडर हैं और इस तरीक़ा का भी शख्सियतें कि जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सका। बेशक उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड मिलियो। मैं उन्होंने वो 2007 में 2 इंटरव्यू किया टीवी वास्ते, टेक 1 चैनल वास्ते। उसमें उन्होंने दस्यो कि उन्हें ऑफर की होगी 92 में 93 में कि तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ केयर टेकर, और दिल्ली ने बड़ो ज़बरदस्त उनके ऊपर दबाव पायो कि तुम नाम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना दें और तुम इत काम करो। मतलब उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री ठुकरा छुड़ी जी। ये आखिरी फिर वो फिर ये जड़ी या शेड्यूल ट्राइब ले गए, आज लोग फिरें जगह जगह, और इतनी बड़ी ये किसकी देन है? इन्हें शौक के था जी, इन्हें का शौक के, जिस तरीके ना कि घोड़ा सवारी को बड़ा शौक तो बड़ा खूबसूरत घोड़ा रखा हुआ था, 5-8 घोड़ा। हालांकि गड्डियाँ की गल करें तो बड़ी महंगी अमीर तरीन गड्डी भी हो सकी थी, लेकिन वे ज़्यादा घोड़ा को इस्तेमाल करें था मालिया में जानो फिरनो, सवारी को बड़ो शौक जी। अच्छा घोड़ा को यो कि उन्होंने को कदे घोड़ा के बारे में, अरबी घोड़ा की खासियत और जितना भी घोड़ा की नस्लें है ना, उन घोड़ा की खासियत क्या है, अच्छा घोड़ा की क्या खासियत है, और अच्छा घोड़ो देख है उसका ऊपर ना सवार में या नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने बड़ो इस चीज़ को वो मतलब उस वो जो लिगेसी है ना वो अल्ताफ़ साहब में भी है, और सिलसिला जारी है। और मैं देखियो एक दिन मियां मेर अली साहब ने भी एक वीडियो पाया घोड़ा ना दौड़ाता मैं, क्योंकि देखो जीन किस तरह नाल ट्रैवल करें कि भाई एक नस्ल तू, दूसरी नस्ल तू, तीसरी नस्ल। अल्ताफ़ साहब ने मेरा एक इंटरव्यू में किया कि तम लोग मैसा ना गाया ना पसंद करें, पेट बकरियाँ ना, आम को ऊँ है घोड़ा ना पसंद करूँ, हूँ जब थोड़ी घोड़ा की सेवा ना कर लें तो थोड़ी बिना इन्हें चैन नहीं आता। वही मतलब एक उन्हें को ये थो कि भाई घोड़ा के नाल और खासकर सवारी नाल, सवारी मतलब शान की सवारी होनी। अच्छा, एक बड़ा अहम तरीन सवाल है कि कश्मीर वादी त्याणो दराज में इलेक्शन कंटेस्ट करना और जीत हासिल करनी, लोग तो अपना करम नहीं जीत सकता जी, अपना वार्ड में अपना पंचायत के अंदर जीतना मुश्किल हो जाए, लेकिन एक डिवीज़न ते दूसरी जगह आना फिर जीत हासिल करनी और फिर पूरी कौम का ना खिताब करना, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और किस तरीके ना तम इसने देखें कि इतना बड़ी जीत हासिल करने के कोई वजूहत हो सकें थी, किस तरीके ना कौम ने उन्होंने साथ दी? तो देखो जी, पुंछ जोरी में कि बाबो लार आलो सोनी कार आलो, ऐसे सारा लोग बोले यही गा। ऊँखों के पुंछ रजौरी में 6 असेंबली सेगमेंट है ना जेड़ा जी तुम्हारा लोग जीत के आवे, कालाकोट, रजौरी है, बुदल दराल, ठीक है ना। पुंछ का 3 जनाब हवेली, मेंढर ते सुनकोट, ठीक है। इन 6 सेगमेंटा पिछू वे किसी का ऊपर भी लड़ता वे कामयाब है। ऐसी गल नहीं, मतलब उन्हें लिगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना जी, वे जिस जगह बैठ जाए उत्ते ही किलो बन जाता, उत्ते मतलब वो वे केड़ी जगह के ऊपर बैसेंगे जिस किलो नहीं बन जाता उनको, या अल्लाह ताला ने उन्हें बख्शो नहीं। उन्हें एक लिगेसी थी ना जी पीछे बाबा जी साहब, फिर खुद उन्होंने अंदर जो क्रिज्मो थो, क्रिज्मा एक अलग चीज़ है कि बंदो
کسی مجلس میں اندر آئے ہوا ہے تو تمنا پتہ لگا کہ یہ بڑو مطلب کہ غیر لوگ جڑا بالکل ہی نہیں جانتا کہ بھئی یہ کون ہے، تو انہوں کا چلن تو جس طرح انہوں کا ارد گرد لوگ وین تھا اس تو پتہ چلا تھو عام آدمی نہ بھی جس نے کدے انہوں نے دیکھیو بھی نہیں، نہ بھی نہیں سنی، انہوں نے پتہ تھو کہ یہ کوئی بزرگ ہیں، دیکھنے کے ساتھ ہی مطلب میں دیکھیو کہ غیر مسلم لوگ جو ہیں بالکل ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی خاص قصہ کوئی واقعہ انہوں کی جو اقتدار کی زندگی تھی اس نے لے کے آئے، یا پھر جس ٹائم انہوں نے پولیٹکس چھوڑ دی تھی اس کے بعد کی جو لائف تھی اس میں کوئی خاص قصہ تو انہیں پتہ ہوا ہے، یا کوئی ایسی کہانی جی ہمارا ناظرین تک پہنچاؤن کی کوشش کرا؟ اور اہم ترین تو یہ جاننے والی گل ہے کہ ہوں کتنے بھی سوال پوچھ لیوں کو ملنے لگا سر کہ وہ بہت کم ہے، لیکن تم کچھ ایسی چیز دسو کہ جڑی نہیں ہوئی جڑی ہماری عوام نہ پتہ ہو۔ دیکھو جی سب تو بڑی گل یہ ہے کہ اقتدار نہیں چھوڑتو کوئی بھی، انہوں نے نہ صرف استعفی دیتو منسٹری تو، پھر بعد میں انہوں نے وہ اقتدار ہی چھوڑ دیتو 40-42 سال پہلا میاں الطاف صاحب نہ کیونکہ مطلب یو میری طرف لڑا ہے 87 وہ الیکشن ہے نا، تو مطلب تم دیکھو کہ آج جڑا بزرگ ہیں 80 سال بھی عمر ہے، الیکشن دے لڑیں لگا ہوا اور اقتدار میں رہنا چاہے اور چیف منسٹر اپنا بچہ نہ نہیں دینا چاہتا، نہیں دینا چاہتا۔ جڑا بچہ نے اقتدار لیا تاریخ میں دیکھیں گا یا تو والدین کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کر کے لیا ہیں، یا پھر اس نے مطلب دبا گئے یا کسی طرح نال سوشل اس میں پا گئے اس کو اقتدار بچہ نے کھسے ہو، ایسا نہیں تھا۔ الطاف صاحب نا انہوں نے ٹرانسفر کیو، مطلب اپنی لیگیسی ٹرانسفر کی اور سیدھی کی، اور انہوں نے چھوڑ دی تو یہ اور بحث کیا اپنی گدی کے اوپر، اور گدی کے اوپر بحث نال بھی زیادہ اونچا ہو گیا، زیادہ انہوں نے مطلب وہ ورنہ کوئی اقتدار نہیں چھوڑنا۔ یا زندگی سب تو بڑی سچ ہے کہ اقتدار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، کوئی دنیا کو انسان اقتدار چھوڑ گئے اس طرف نہیں جانو چاہتا کہ وہ کیا کہیں بدھ نے بادشاہی چھوڑی تو وہ چلے گئی اس میں، ایسا لوگ ریئر دنیا میں بہت ہی کٹ ہیں۔ اور ایک انہوں نے پڑھنے کو شو کہ آپ تم جس لہجیں گا اب تم آج ریویو کر رہے تھے نا پرانا فوٹوگراف جڑا بھی میرے کو کلیکشن ہے، ہر ایک فوٹوگراف میں بھی یا تو کتاب پڑھنے لگا ہوا یا اخبار پڑھنے لگا ہوا یا جس جگہ بیٹھا میں اس کو کتاب پہ ہی ہوئی ہے، فارسی عربی یہ زبان، فارسی عربی اردو، بلکہ بہت سارا علمی ادبی تے بہت اچھا سادی جڑو انہوں نے یاد پورا پرشن کا شیراں کا شعر یاد، خود شاعر، خود انہوں کا بہت ساری سیارفیں جڑی ہیں وہ تم دیکھیں گا کہ وہ گائی ہوئی ہیں، یا سیف نے گائی ہوئی ہیں کتاب۔ اچھا ایک کتابہ نہ سامن وہ جڑا انہوں کا دربار کے نال جڑیا ہوا شاعر تھا، اور جنہوں نے جو کلام میں لکھو اس کلام نہ نیر سمندر کا اس سلسلہ کا بھی انہوں نے چھاپیو، اپنا والدین کی یاداں نہ سنجویو لکھوایو۔ خوش دیو مینی جڑا کہ بہت بڑا ہسٹورین ہے پونچھ کا، انہوں نے کار بسال کے ساری چیز ڈائری لکھن کو شوق کہ بھئی روز کے ہوئے وہ ساری کہانی جڑی ہیں اس کا بھی، اور انہاں کہانیاں کے اوپر پھر انہوں کی ڈیٹس اتنی کلیئر، یاداشت میاں بشیر صاحب کا مقابلہ یاداشت کی صحیح، حضرت صاحب کا مقابلہ کو یاد کوئی نہیں رکھ سکتا کہ یہ کون ہے، اس کو باپ کون ہے، دادو کون ہے، اور کد کی ہوئے تو بالکل بہت درست ہے جی، بہت صحیح ہے جی۔ اور اس طریقہ کے نال انہوں کی جڑی اپنی زندگی کو پہلو مرحلہ تو کس طریقے کے سفر رہے ہو، اپنی قوم کے واسطے کتنا سیکریفائس کیا، یعنی کہ کتنی جدوجہد رہی، کتنے اسٹرگل رہے ہو۔ قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے انہوں پر، کیونکہ انہوں نے اپنا اقتدار میں بھی غریب قوم کی بہت مدد کی، اور جس نے پولیٹکس چھوڑ دی تھی اس کے بعد بھی دکھ سکھ میں ہمیشہ ویریا، نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ رجوری پنچ کے عوام کے نال بھی ایک اچھو سلوک، ایک اچھو اتفاق، ایک اچھو بھائی چارہ کی جو مثال ہے وہ قائم کی۔ اور جس طریقہ نہ جموں کشمیر کے اندر آج بھی کافی جتنی کمیونٹی جموں کشمیر کے اندر مختلف کمیونٹیز ہیں، شاید کہ ہم نے اتنی سب کو نام بھی نہیں معلوم ہوا کو، لیکن تمام کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ انہیں پر رحمت کا پیغام بھیجیں، اور یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور سب سے بہترین چیز تو یہ کہ اس طریقہ کو ایک لیڈر، ایک عالم اور ایک شاعر جتنی بھی تعریف کرنا کم ہے، ہمارے کو اتنا الفاظ نہیں ہے لیکن وقت کی کمی ہے، صرف اتنا ہی کہنا چاہوں کہ ایک ایسا شخص ہمارا تے جدا ہوئے ہوا ہے شاید جس نہ ہماری قوم تے یاد رکھے گی، لیکن ہماری آتی 7 پیڑھی 7 نسل بھی
یقیناً طور پر انہوں نے یاد رکھیں گے، کیونکہ یاد رکھنا ہمارا واسطے انتہائی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسو ہیرو، ایک ایسو ہم اپنا الفاظہ مگر کہاں کہ ایک ایسو لال جڑو دوبارہ شاید واپس ہماری قوم میں اس طریقہ کو کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ کئی سال گزر جائیں گا تو شاید معلوم ہوا کہ کوئی آئے ہو، پر اس طریقہ کی چیز جڑی ہے وہ آنی مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اور لکھن پڑھن کو شوق تو کئی ساری کتاب انہوں نے جڑی ہیں وہ لکھی بھی ہیں، اور کئی ساری شاعری انہوں نے بولی ہیں مختلف زبانوں کے اندر، جس میں فارسی ہے یا اردو زبان ہے یا گوجری زبان ہے، اور جس طریقہ کے نال انہوں نے اپنا اقتدار میں کم کیا تو 65 تا 71 کی جنگ ہوئی، اور اس ٹائم بارڈر کا ایریا کے اوپر جڑا گجر بکروال تھا انہوں نے بچایا۔ شیخ عبداللہ کی حکومت میں بخشی صاحب تھا اس وقت میں، انہوں کے نال رہ کے پھر اپنی قوم کو پوری طریقہ کے نال جڑی ہے وہ انہوں نے ان مشکلات میں انہوں کو ایک سہارو دینا، ایک ساتھ دینا، اور جب تے وہ الیکشن میں آیا تھا، اس پولیٹکس کے اندر آیا تھا، کدی بھی ہار نہیں ہوئی، ہمیشہ جیت حاصل کیا، اور اپنی ہمیشہ سادگی میں رہنا بہت پسند تو، سمپل کھانوں پسند تو سمپل لانوں پسند تو، اور اسی سادگی میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا فانی تے بھی چل بسیا۔ اور ہم یوں کہنا چاہوں گا کہ جب انہوں کو نماز جنازہ تو تم نے دیکھو گی کتنی شمولیت ہوئی، ہزارہ مانی بلکہ لکھاں میں لوگوں نے شمولیت کی، اور یقین منو کہ یوں بھی کہ ہو جائے کہ اگر ایک انسان بھی اس پوری صف میں، اس پوری پبلک میں ایمان آلو ہو، اگر انہوں نے دعا کی ہوئی تو یقیناً طور پر جڑی ہے وہ بخشش ہو سکا۔ اور یہ تو خوش قسمتی تھی کہ جنہ کے واسطے اتنا بڑو قافلہ تو، اتنی عوام تھی اور اتنی لوگوں کی دعا ہوئی ہوا کہ ہم یقین رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمایا ہوگا۔ باقی اگر تم نے یہ سیریز اچھی لگی تو ہم اس نے شیئر کریں، ایک تفصیلاً چھوٹو جو انٹرویو تھا عامر سہیل کے نال دیکھتا رہیں تم سارا ڈیلی تسکین۔ السلام علیکم۔